اس وقت پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، یہ اور اس کے بیٹے کو یہ انڈر ٹرائل تھے، ان کو سزا ہونے والی تھی. 16 ارب روپے کا جو مقصود چپراسی کا جو ایف آئی اے کا کیس تھا، اور 8 ارب کے جو انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی، 8 تو 24 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز تھے جن کے اوپر ان کو سزا ہونے والی تھی. جنرل باجوہ نے ایک انڈرسٹینڈنگ دے کہ تب بچایا شہباز شریف کو اور اس کو اوپر بٹھایا، کیونکہ شہباز شریف سے انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جنرل باجوہ کو یہ ایکسٹینشن دلوائے گا. یہ ساری ایکسٹینشن کے لیے اس نے کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. وہ اور بات ہے کہ نواز شریف اڑ گیا، کیونکہ نواز شریف تو بھولتا نہیں ہے. وہ جب تک امپائر اس کے ساتھ نہ ہو وہ اس کو سمجھتا ہے کہ وہ اس کے خلاف ہے. اس کو کوئی نیوٹرل امپائر کی اس کے ذہن میں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ جمخانہ میں بھی جب میچ کھیلتا تھا پہلے اپنا امپائر کھڑا کرتا تھا، وہ اس کے لیے چیٹنگ کرتا تھا. وہ امپائر اس کو پسند تھا. کوئی امپائر جو دیانتداری سے کام کرے اس کو وہ افورڈ نہیں کرتا تھا. تو اس نے جب پینما کے اندر سزا ہوئی نواز شریف کو، تو وہ کبھی نہیں بھولا کہ وہ سمجھا تھا کہ جو 2 بریگیڈیئرز تھے جے آئی ٹی کے اندر ان کی وجہ سے سزا ہوئی ہے، اور وہ کبھی اس نے معاف نہیں کیا، اس لیے ایکسٹینشن نہیں ملی. تو اب میں آتا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں. موجودہ حالات اب یہ ہیں کہ 1 سال سے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. 1 سال میں ہمارے ملک سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ صرف ایک ہے کہ جنرل باجوہ نے سازش کر کے ان پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ اور پھر ساتھ امریکنوں کو کہہ کے حسین حقانی کے ذریعے کہ جناب عمران خان نے بڑا اینٹی امریکن ہے، تو اس کے کہہ کے گورنمنٹ گرائی. اس نے گورنمنٹ گرائی ایکسٹینشن لینے کے لیے. ان کو این آر او دلوایا اس نے، اور وہ این آر او جب مل گیا تو ان کا سب سے بڑا خوف اب یہ تھا کہ یہ پہلے پیسہ چوری کرو، اب پیسہ چوری کو بچاؤ. اور خطرہ یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان اب واپس نہ آ جائے، کیونکہ یہ اتنی مشکلوں سے انہوں نے این آر او لیا تو ان کو خطرہ تھا کہ پیسہ پکڑا جائے گا. تو سارا ملک سے جو ہو رہا ہے وہ یہ یاد رکھیں، میرے پاکستانی یاد رکھیں کہ صرف اور صرف یہ اپنی چوری بچانے کے لیے یہ ملک کا سارا نظام تباہ کر رہے ہیں. اور جو افسوس ہے مجھے کہ ہمارے ملک میں وہ لوگ ہیں جو ملک کے محافظ ہیں، جن کے پاس پاور ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جا کے ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اور یہ مل کے ہو کیا رہا ہے کہ ملک کا نظام تباہ کیا جا رہا ہے صرف اور صرف کسی طرح عمران خان نہ آ جائے واپس. تو اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو پھر آپ کو سب سپریم کورٹ کے اوپر کیوں حملہ ہو رہا ہے، الیکشن کیوں نہیں کروا رہا ہے، کیوں نہیں پیسہ الیکشن کے لیے ہے، کیوں جناب سیکیورٹی پرابلم ہے، کیوں جناب سارے ادارے ختم کر رہے ہیں، کیوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یہ سارا آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، عمران خان نے نئی الیکشن موقع دینا جیت کے آئے، کیونکہ اگر وہ آ گیا تو یہ ساری جو ان کی چوری ہے وہ پکڑی جائے گی، وہ واپس پھر کیسز کھل جائیں گے. اس کا ڈر ہے. بس ساری جو موٹیویشن ہے وہ ادھر سے شروع ہوتی ہے. تو اس سے سارے ہمارے آج جمہوری ادارے جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا سارے تباہ ہو رہے ہیں. ایک ایک کر کے ادارے کو انہوں نے کمزور کیا. آتے ساتھ ہی انہوں نے ایف آئی اے کو ختم کیا، کیونکہ ایف آئی اے میں شہباز شریف کے کیسز تھے. پہلے وہ ڈاکٹر رضوان کو اس کو پتہ نہیں کیا کیا، وہ بیچارے ہارٹ اٹیک سے مرا، پھر سارے گواہ مارے. 4 گواہ تھے جو سارے ہارٹ اٹیک سے مر گئے آتے ساتھ ہی. اس کے بعد انہوں نے نیب کے اوپر ایک پہلے اپنا چیئرمین لے کے آئے، کیونکہ 8 ارب روپے کے وہاں بھی کیسز تھے. پہلے اس کو وہ جو اپنا نیب کا چیئرمین لے کے آئے اس نے بھی آخر میں ہاتھ کھڑے کر دیے. اس نے کہا میں یہ نہیں آپ کے لیے کام کر سکتا. وہ بھی اس نے جا کے ریزائن کیا. اب ایک اور جنرل صاحب کو لے کے آئے ہیں کہ جناب اب آپ نیب کا صرف کام رہ گیا ایک ہی چیز کہ کسی طرح اپوزیشن کو ہمیں کیسے دبانا ہے. سارے ان کو معاف کر دیے کیسز 1100 ارب روپے کے. اب کیسے اپوزیشن کے خلاف انتقامی کاروائی کرنی ہے. ایف آئی اے کا کیا کام رہ گیا؟ ان کے کیسز ختم کر کے ہمیں ہمارے خلاف کیسے انتقامی کاروائی کرنی ہے. پولیس وہ آدمی اسلام آباد میں جو لے کے آئے ہیں آئی جی، اس کو سزا ہونے والی تھی. سیف سٹی پروجیکٹ میں یہ پکڑا گیا تھا کرپشن میں، اس کو سزا ہونے والی تھی. شہباز شریف اٹھا کے اس کو وہاں لے گیا. اب کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ اس کو سزا ہو جائے گی، وہ پورے اس کے غلط کام کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں پولیس آفیسرز جو یہاں لے کے آئے ہیں یہ وہی پولیس آفیسر تھے جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا.
ان پولیس آفیسرز کو الیکشن کمیشن جان کے واپس لے کے آئی. ہم نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ 22 ایسے لوگ ہیں گورنمنٹ آفیسرز اور پولیس آفیسرز، انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا تھا 25 مئی پہ، گھروں میں گھس کے. یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا کہ رات کے اندھیرے میں 2-3 بجے رات کے انہوں نے گھروں میں گھسے اور لوگوں کو اٹھایا، دروازے توڑ کے اندر گئے، لوگوں کو پکڑ جیلوں میں لے کے گئے، عورتوں کو ہراساں کیا، نہ چادر نہ چار دیواری. انہوں نے 11 سال کے بچے کو اٹھا کے لے گئے جب باپ نہیں تھا. تو انہوں نے ان آفیسرز نے جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا، اسی الیکشن کمیشن نے واپس ان کو لے کے آئے. اور یہ پھر میں کہنا چاہتا ہوں، ادارے، پولیس کا ادارہ، پارلیمنٹ کا ادارہ کیسے ختم ہوا؟ راجہ ریاض جو نون کے ٹکٹ پہ لڑنا چاہتا ہے اس کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا. تو پارلیمنٹ بھی کبھی چلتی ہے اپوزیشن کے بغیر؟ پارلیمنٹ ختم.